حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ الصلاۃ جامعہ، جماعت تیار رہے۔ تو حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر یعنی کہ تبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ تو بیک زبان سب نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کوئی اور بات کے لیے جمع نہیں کیا، ڈرانے کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں کیا، بلکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہے جو دجال سے ہو کر آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دو قبیلوں کے جو بندے تھے، تقریباً 30 بندے تھے، ہم ایک بحری جہاز کے اندر سوار ہوئے، ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بڑی موج لگی۔ 1 مہینے تک یعنی وہ موج ہم سے کھیلتی رہی۔ پھر جا کے 1 مہینے کے بعد وہ موج نے ہمیں جو ہے کسی جزیرے سے لگا لیا۔ بڑی کشتیوں کے ساتھ چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس نے فرمایا کہ ہم اس میں چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے۔ جب ہم سوار ہوئے تو اس میں ہم 30 بندے تھے، ایک جزیرے میں لگے جہاں ایک جانور ہمیں ملا، چوپایا ملا، جس کے جو ہے بہت سارے جس کے بدن پر بال تھے اور اگلا پچھلا حصہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس سے بات کی کہ تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جن ہے، خبیث جن ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری باتوں کا، خبروں کا جو شوق مند ہے وہ اس گرجا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ جائیں ان کے پاس۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے تیزی کے ساتھ وہاں گئے تو ہم نے وہاں ایک بندے کو دیکھا، وہ بھی نہایت بدصورت تھا اور اس کے بھی بہت بڑے جو ہے بال تھے اور اپنے اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ اس طرح یعنی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور ان کے جو دونوں ٹانگیں تھی ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک جو ہے بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے کچھ باتیں کی تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں تو آپ کو خبر مل چکی ہوگی، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یعنی بحیرہ طبریہ کے متعلق اس نے پوچھا کہ وہ ایک دریا ہے، اس نے کہا کہ وہاں پانی وغیرہ ہے اور اس کے باشندے، ارد گرد کے جو باشندے ہیں وہ آبادی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو دجال نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ بھی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح زغر، وہ ایک نہر ہے یا کوئی کنواں ہے، اس کے متعلق پوچھا تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر بھی پانی بہت ہے، اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ بھی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح یہ کہ اس نے نخل بیسان کے متعلق پوچھا، کھجوروں کے متعلق۔ بیسان ایک علاقے کا نام، وہ کھجوریں جو ہے میوہ دے رہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دے رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ بھی اپنا میوہ دینا چھوڑ دیں گی۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے آخر میں پوچھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، اور اس نے کہا کہ عربوں نے ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ کی؟ کہا ہاں کی۔ تو کیا فرمایا کہ اس نے دجال نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ
عرب کے اوپر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عرب جو ہے ان کی بھلائی ہی اس میں ہے کہ وہ اس بندے کی اتباع کرنے لگے۔ پھر اس دجال نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں نکلوں گا۔ پورے روئے زمین کے اوپر میں جو ہے 40 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر جو ہے وہ میں چکر لگاؤں گا۔ کوئی بھی گاؤں وغیرہ نہیں چھوڑوں گا جہاں تک جو میری رسائی نہ ہو، میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ وہاں میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر جو ہے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی، اس وجہ سے میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ باقی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ دجال کا جو خروج ہوگا وہ اسی طرح یعنی مشرق سے ہی ہوگا، یعنی خراسان جو ہے وہاں سے دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال سے پہلے جو ہے وہ 3 سال قحط سالی ہوگی، بہت ساری قحط سالی ہوگی۔ اور دجال کے ساتھ جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے پاس جو ہے وہ روٹیوں کا ایک بڑا پہاڑ ہوگا اور ان کے پاس پانی کی نہر ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ تجھے جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ باقی یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ کس سواری پر آئیں گے، دجال کس سواری پر آئیں گے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ سفید گدھا ہوگا، اس پر وہ سوار ہو کر نکلیں گے۔ دجال کا جو گدھا ہوگا اس کے کانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 70 باع کا ہوگا، یعنی 1 باع 2 ہاتھ کا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گدھا ہوگا، اس پر دجال جو ہے وہ سواری کرے گا۔ دجال وہ اس کی جو ہے ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، ایک آنکھ ہوگی اس کی جو ہے ایک آنکھ، دوسری آنکھ جو ہے وہ بالکل میٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ ہوگی وہ جو ہے انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جو کوئی بچہ یعنی کہ ایسا بچہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، یہ دجال ہے، کہاں ہے دجال؟ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر تو موجود ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مل کر آئے ہیں۔ باقی یہ جو بچہ وغیرہ دکھایا جاتا ہے یہ دجال ہے، یہ دجال، بھائی دجال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت یعنی یہ دکھاتے ہیں کہ بندوں کو اس طرح کرنے پر بھی میں قادر ہوں، چاہوں تو میں جو ہے اندھا کر کے پیدا کروں، چاہوں تو میں لنگڑا کر کے پیدا کروں، چاہوں تو میں یعنی بہرا کر کے پیدا کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس طریقے کے ہم حالات دیکھیں تو اس وقت کیا کریں؟ اس وقت ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔